اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد الفصل السابع فی وقت التحصیل۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی کتاب آداب المتعلمین کے بارے میں جاری تھی، اور آج ہم نے اس کتاب کی 7ویں فصل کا آغاز کیا ہے باقاعدہ، اور اس 7ویں فصل میں مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ وقت تحصیل کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تحصیل کے اندر جن مطالب کو ہماری نظروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو پہلا مطلب ہے قیل وقت التعلم من المہد الی اللحد۔ پہلا مطلب یہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں وَأَفْضَلُ أَوْقَاتِهِ شُرُوعُ الشَّبَابِ وَوَقْتُ السَّحْرِ وَمَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَيَنبَغِي أَنْ يَسْتَغْرِقَ جَمِيعَ أَوْقَاتِهِ فَإِذَا مَلَّ مِنْ عِلْمٍ يَشْتَغِلُ بِعِلْمٍ آخَرٍ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنٍ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ وَكَانَ يَزْعُ عِنْدَهُ دَفَاتِرٍ اذا مل من نوع ينظر الى نوع آخر وكان يزع عنده الماء ويزيل نومه بالماء وكان يقول النوم من الحرارة۔ یہ ٹوٹل عبارت ہے اس فصل کی جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آغاز میں ایک ایسے مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ جس پہ اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد افضل اوقات علم جسے جوانی ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو جوانی کے ایام میں تحصیل علم کرنی چاہیے، اور پھر سحر کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے اور تحصیل علم میں مصروف رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو مطالب اس فصل میں مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ میں اس فصل میں داخل ہونے سے پہلے وہ چیزیں جو بطور مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، وہ کچھ مطالب ایسے ہیں کہ جو وقت تحصیل اور انسان کی تعلیم و تربیت کے آغاز سے متعلق ہیں۔ یہ جو ہم نے معروف حکمت آپ کی خدمت میں نقل کی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ انسان مہد یعنی گہوارے یعنی ماں کی آغوش سے علم کا آغاز کرے، اور پھر قبر تک جاتے وقت یعنی ملک الموت جب تک اس کی روح قبض کر رہا ہے تو انسان ان لمحات تک باقاعدہ تحصیل علم حاصل کرنے میں مصروف رہنا چاہیے۔ یہاں ایک عمدہ مطلب پیش آتا ہے، اور افراد کے اذہان عالیہ میں یہ مطلب رہتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے ماں کی گود سے تحصیل علم کا آغاز کرو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ بچہ جو ماں کی آغوش میں ابھی کھیل رہا ہے، رو رہا ہے، بلک رہا ہے، مچل رہا ہے، کیا یہ بچہ تحصیل علم کے قابل ہے، یا اس میں یہ قابلیت نہیں پائی جاتی ہے؟ اگر اس میں یہ قابلیت نہیں پائی جاتی ہے تو پھر اس حکمت میں جو کہا گیا ہے اطلب العلم من المہد، یہ من المہد کا لفظ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم کیسے اس مطلب کو سمجھیں کہ یہ حکمت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ چونکہ مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس حکمت کا ذکر کیا ہے، لہٰذا مقدمتاً ہم اس مطلب کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں جدید سائنس نے اور جدید میڈیکل ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے، جو تحقیقات کی ہیں، ان کے نتیجے میں یہ بات قابل اثبات ہے۔
لہٰذا اسلامی تعلیمات میں بیان شدہ بہت سارے ایسے مطالب ہیں جنہیں آج کے دور میں اس جدید ٹیکنالوجی اور جدید تحقیقات کے دور میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے روایات میں اس مطلب کو پڑھا ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے رحم میں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی والدہ ماجدہ سے گفتگو کیا کرتی تھی۔ یا حضرات حسنین شریفین سے متعلق بھی ایسی روایات مل جاتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے یا ارتباط میں تھے، رابطہ برقرار کیا کرتے تھے۔ لیکن جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ ماں سے رابطہ برقرار کرتا ہے۔ وہ ہستیاں نورانی ہستیاں تھیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ آج کے بچے کو ان ہستیوں سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، قیاس مال فارق ہے۔ وہ ہستیاں نور ہیں، وہ ہستیاں لامحدود فضائل کی مالک ہیں، ہم ان سے کسی قسم کا مقایسہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو جدید سائنسی تحقیقات اس مطلب کو ایک عام معمولی بچے کے متعلق بیان کر رہی ہیں، جو نورانی بچہ نہیں ہے، جو کمالات کا حامل نہیں ہے، اس بچے کے متعلق تحقیقات اس مطلب کو بیان کر رہی ہیں اور اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں کچھ ایسے احکام جو بچے کی پیدائش سے، ولادت سے پہلے اس کی تربیت سے متعلق ہیں اور اس کی تعلیم سے متعلق ہیں، ان مراحل کو ثابت کر رہی ہے۔ لہٰذا ہم انہیں نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ آج سے پہلے ہم وسائل الشیعہ میں احادیث کو پڑھتے تھے یا دیگر بہار الانوار اور ایسی کتابوں میں نورانی احادیث کو بچے کی ولادت سے پہلے اس کی تربیت سے متعلق پڑھا کرتے تھے، لیکن انسان کو ان باتوں پہ یقین نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج یہ جدید سائنسی تحقیقات نے قال الصادق قال الباقر کے ان فرامین کے اوپر یہ لوگوں کو یقین دلا دیا ہے کہ وہ صادق تھے، آپ کے ایمان میں کمزوری تھی، آپ اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں۔ وہ بات جو کہہ گئے وہ بالکل درست ہے۔ آغوش مادر سے بھی پہلے بچے کی تربیت کا آغاز ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ حکمت نورانیہ حدیث نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ مہد کا لفظ جو استعمال ہوا ہے چونکہ حدیث نہیں ہے، اگر حدیث ہوتی تو ممکن ہے مہد سے پہلے کے مرحلے کو بیان کرتی، اور یقیناً دوسری احادیث جس نے ان مطالب کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ بچے کی تربیت کے مرحلے کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہے۔ ہم ان مطالب کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرواتے ہیں اور اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا دوبارہ ہم اب ابتدائی مرحلے کی طرف آتے ہیں جسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جدید سائنسی تحقیقات اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ماں کے رحم میں موجود یہ جو جنین ہے، یہ جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ جو متحرک گوشت کا ایک لوتھڑا رشد کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، کمال کے مراحل کو طے کر رہا ہے، اس بچے کی تعلیم و تربیت کے اوپر بیرونی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی وہ عوامل جو ماں کے شکم سے باہر ہیں، ماں کے رحم سے باہر ہیں، خود ماں کی صورت میں ہے، باپ کی صورت میں ہے، اطراف کا ماحول ہے، غذا ہے، طعام ہے، یا دوسری چیزیں جس سے ماں مرتبط ہے، اور ماں کے ذریعے سے یہ بچہ ان بیرونی چیزوں کو درک کر رہا ہے، تو یہ باقاعدہ ان سے اثر لے رہا ہے اور متاثر ہو رہا ہے۔ لہٰذا ماں باقاعدہ اپنے بچے سے رابطہ برقرار کر سکتی ہے، باپ باقاعدہ بچے سے رابطہ برقرار کر سکتا ہے، اور اس طرح سے ماں کے اطراف میں جو ماحول ہے بچہ اس سے بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام عوامل بچے کی تربیت میں اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے اس جدید دور میں میڈیکل سائنس کی جو تحقیقات ہے ان کے روشنی میں ڈاکٹر حضرات باقاعدہ
ماں کو کچھ تجاویز دیتے ہیں، باپ کو کچھ تجاویز دیتے ہیں کہ وہ جو حمل کے ان ایام ہیں، یعنی دوران حمل، جب ماں باردار ہے، جب ماں حاملہ ہے بچے سے، تو ان ایام میں ماں اور باپ کچھ امور کی رعایت کریں اور ان کا اگر خیال رکھیں تو یہ امور ان کے پیدا ہونے والے بچے کی تربیت پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ حمل کے دوران ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ وہ اس بچے کے ساتھ گفتگو کریں۔ یہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے، اس سے گفتگو کریں۔ عام روٹین میں اگر یہ ماں باپ اس سے گفتگو کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ دیوانے ہیں، کہ وہ بچہ جو ابھی بول نہیں رہا ہے یہ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ جو اس دنیا میں ابھی نہیں آیا ہے یہ اس سے ہم کلام ہے۔ لیکن یہ اطباء کہتے ہیں کہ آپ اس سے رابطہ برقرار کریں۔ آپ کا اس بچے سے رابطہ برقرار کرنا باعث بنے گا کہ یہ بچہ ان آوازوں کو جو رحم مادر سے، جو شکم مادر کے باہر سے اس تک پہنچ رہی ہیں آوازیں، یہ ان آوازوں پر توجہ کرے، ان کے اندر غور و فکر کرے، اور اس توجہ اور غور و فکر کے نتیجے میں اس بچے کی فکر جو ہے وہ ترقی کرے اور رشد کرے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ماں اور باپ اس بچے سے جو رحم مادر میں موجود ہے گفتگو کریں گے تو یہ بچہ رشد فکری میں مبتلا ہوگا، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا اور اس کی ترقی بنے گی۔ اور پھر دوسرا ایک فائدہ اس کے لیے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بچہ رحم مادر سے باہر آتا ہے، یعنی زچگی کے مراحل کو طے کرتا ہے اور باقاعدہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آ جاتا ہے، تو اس دنیا کے ماحول سے وحشت اور نامانوسیت کی بنیاد پر اس بچے میں ایک جو ہے نا وہ اسٹریس نامی چیز جو ہے وہ ایجاد ہوگی، جس کی تسکین کے لیے وہ والدین کی گفتگو جو ہے نا وہ ضروری تھی، پہلے والا جو مرحلہ گزر چکا ہے۔ لہٰذا اگر والدین بچوں سے گفتگو کرتے رہتے ہیں تو یہ بچہ جو ہے یہ اس دنیا میں آتے ہی اپنے ان والدین کی آواز کو جب اپنے کانوں سے سنتا ہے تو اسے تسکین ملتی ہے، اور یہ اس کے اندر جو اضطراب پایا جاتا ہے وہ اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک نہایت ہی اہم عامل اس گفتگو کا جو یہ اطباء بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی رشد فکری کا باعث بنے گا، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا اس کو فکری طور پر تسکین ملے گی اس دنیا میں آنے کے بعد۔ ویسے بھی ظاہر ہے اگر ماں اور باپ بچے سے مخاطب نہ بھی ہوں اس دنیا کے اندر، تب بھی آپ دیکھیں کہ بالآخر ماں اور باپ روزمرہ زندگی میں متعدد مرتبہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو یہ بات چیت جو ماں باپ آپس میں کر رہے ہیں اس بچے سے نہیں کر رہے ہیں، نتیجتاً بچہ ہر روز ان آوازوں کو سن سن کر ان سے مانوس ہو جاتا ہے، اور اس انسیت کے نتیجے میں جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ بچہ ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ماں کی اس چیز کو یہ پہلے سے احساس کر چکا ہے رحم مادر کے اندر، لہٰذا باہر آنے کے بعد یہ ماں سے غریب نہیں ہوتا ہے، ماں سے اجنبی نہیں ہوتا ہے، باپ سے اجنبی نہیں ہوتا ہے، ان دونوں سے ایک انسیت اس بچے کے اندر پائی جاتی ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ جسے بیان کیا جاتا ہے اطباء کی جانب سے وہ یہی ہے کہ حمل کے دوران ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ بچے سے گفتگو کیا کرے۔ دوسرا مرحلہ جسے بعض اسلامی اطباء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کے سامنے مذہبی اشعار کو بیان کریں۔ ہم ظاہر جو ہے وہ اہل بیت کی ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں، تو ہمارا یہ جو شیعہ اطباء ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ آپ اس بچے کے لیے جو ہے نا وہ عزاداری کے لیے نوحے لگا دیں، آپ اس کے لیے منقبت لگا دیں، آپ اس کے لیے نعت اور قصیدے لگا دیں، آپ اس بچے کے لیے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت لگا دیں، احادیث نورانیہ کی سود اور تلاوت کو جاری رکھیں۔ یہ بچہ ان چیزوں سے مانوس ہوگا، یہ انس پیدا جو اس بچے کے اندر ہوگا، تو نتیجتاً جب یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا اور مکتب میں جانے کے قابل ہوگا تو یہ چیزیں اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پہلے سے موجود ہوں گی، اور الفاظ کو پک کرنے میں، ان کو سمجھنے میں، ان کا شعور پیدا کرنے میں اسے زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اطباء کہتے ہیں، وہ جو مغربی اطباء ہیں
وہ تو آپ کو کہیں گے کہ کوئی گانا لگا دو، کوئی میوزک لگا دو، کوئی ایسی چیز لگا دو کہ جس سے بچہ ان چیزوں سے مانوس ہو. لیکن جو اسلامی اطباء ہوں گے وہ یہی انہی چیزوں کی طرف آپ کو ترغیب دلائیں گے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. یعنی ماں جب اس حاملگی کے ایام میں ہوتی ہے تو اس ایام میں ماں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرے، احادیث نبویہ کی زیادہ تلاوت کرے، دعاؤں کی زیادہ تلاوت کیا کرے. یہی دعائے کمیل ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، یہی دعائے جوشن کبیر ہے، یا مفاتیح الجنان میں جو انواع و اقسام کی دعائیں ہیں. یہ مناسبتوں کے ساتھ اگر ماں ان کا کثرت کے ساتھ تکرار کرے گی تو اس کا اثر اس رحم کے اندر موجود بچے کے اوپر پڑے گا. اور اسی طرح سے اگر ماں قصیدے زیادہ سنتی ہے، اگر زیادہ نوحے سنتی ہے، تو ان نوحوں کے اور قصیدوں کے سننے کے نتیجے میں رحم مادر میں جو یہ بچہ موجود ہے اس کی تربیت ہو رہی ہے اور یہ پیدائش کے بعد مولائی بنے گا. اور لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں آنے کے بعد جب آپ کسی قصیدے کی جو ویڈیو یا کوئی آڈیو لگا دیتے ہیں تو یہ بچہ خوشحالی کا اظہار کرتا ہے، اور جب آپ کوئی غم کی چیز لگاتے ہیں تو یہ اپنے اندر موجود بغض اور غم و اندوہ کا اظہار کرتا ہے اور گریہ کرتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اس فلسفہ عزاداری اور فلسفہ حب و بغض سے آشنائی ہے جو اسے رحم مادر میں ایک باقاعدہ تربیت کی صورت میں ماں سے یا باپ سے باقاعدہ اس تک منتقل ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ جو اطباء بیان کرتے ہیں وہ ہے مختلف قسم کی داستانیں بیان کرنا، مختلف قسم کے قصص بیان کرنا. مثلا جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے ہیں، اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے ہیں، بزرگان دین کے قصے ہیں، علماء کے قصے ہیں. ان قصوں کا اگر آپ بار بار تکرار کریں گے یا بالفرض یہی واقعہ عاشورہ کا آپ بار بار تکرار کریں تو اس سے بچے کے اندر جو ہے نا وہ ایک ان واقعات سے انس جو ہے نا وہ اس بچے کے اندر پیدا ہوگا. ابھی اس دنیا میں نہیں آیا ہے. بار بار تکرار کرنے سے، بار بار القاء کرنے سے بچے کو مختلف لغات سے آشنائی ہو جائے گی. مثلا ماں باپ کی اگر زبان اردو ہے تو یہ اردو سے مانوس ہو جائے گا، اردو کے الفاظ سے مانوس ہو جائے گا. اگر انگلش زبان ہے تو انگلش کے الفاظ سے مانوس ہو جائے گا. اگر عربک زبان ہے تو عربک الفاظ سے مانوس ہو جائے گا. اور اگر ماں باپ مختلف لغات کا سہارا لیتے ہیں، مختلف لغات کو جاننا شروع کر دے گا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ ایک ایسے انداز میں ہوگی کہ جب وہ مکتب جانے لگے گا تو اس کے لیے ان لغات کو سمجھنا، ان کو جاننا دشوار نہیں ہوگا. اور چونکہ پہلے سے اس کا حافظہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف مانوس ہو چکا ہے تو حافظہ اس کا ترقی کی حالت میں ہوگا، رشد کی حالت میں ہوگا. یا اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اس بچے کے ساتھ ایسے رابطہ برقرار کریں جیسے وہ کسی زندہ آدمی کے ساتھ رابطہ برقرار کر رہے ہیں. یعنی میرے سامنے میرے دوست ہیں، احباب ہیں، خاندان کے دوسرے افراد ہیں، جیسے میں ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، روزمرہ زندگی کے حالات و واقعات پر ان سے تبادل نظر کرتا ہوں، اسی طرح سے اگر والدین اس بچے کے ساتھ تبادل نظر کریں تو اس سے یہ بچہ ان گفتگو سے مانوس ہو کر، ان الفاظ کے ذخیرے سے مانوس ہو کر یہ اس کے علم میں، اس کی رشد فکری میں اضافہ ہوگا، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا. اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ اطباء نے بیان کی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے آج کل کے دور میں اطباء ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور اسلامی تعلیمات میں بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کے عوامل کا جائزہ لیں تو آپ کو ایسی بہت ساری روایات مل جائیں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ دیکھ لیں یا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھ لیں تو شیعہ سنی منابع غنی ہیں ایسی روایات سے، اور ایسی روایات پائی جاتی ہیں کہ مثلا آپ جو ہے نا وہ شادی سے پہلے ایسی زوجہ کا انتخاب کریں کہ جو زوجہ صلاحیت رکھتی ہو آپ کے بچے کی ماں بننے کی قابلیت رکھتی ہو، یا ایسا مرد انتخاب کرے جو واقعاً باپ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اخلاقی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، فکری اعتبار سے. فقط شادی کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی کو ملا قرار نہ دیا جائے، شادی کے اندر جو ہے وہ مال و دولت کو ہرگز ملا قرار نہ دیا جائے، بلکہ تقوی کو ملا قرار دیا جائے، ذہانت کو، فطانت کو،
عقیدے کو، ان چیزوں کو معیار قرار دینا چاہیے. کیوں؟ چونکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو والد سے بھی بچے تک منتقل ہونی ہیں اور والدہ سے بھی بچے تک منتقل ہونی ہے، اور گویا کہ یہ خصوصیات صلب سے ان بچوں تک منتقل ہوں گی، لہٰذا ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. لہٰذا متعدد روایات ہیں. میں ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فقط مطلب کی تائید کے لیے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، وگرنہ یہ مطلب ثابت شدہ ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں طوبی لمن کانت امہ عفیفہ، یعنی خوش سعادت ہے وہ شخص جس کی ماں کیا ہے؟ عفیفہ ہے، پاک دامن ہے. یعنی امام صادق آل محمد یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر بچے کی ماں جو ہے وہ پاک دامن ہے تو یہ پاک دامنی ارث میں اس بچے کو ملے گی. اگر اس کا باپ پاک دامن ہے، اس کا باپ حلال غذا کھانے والا ہے، تو اس کو نطفے کے ذریعے سے اس رحم مادر میں عفت اور پاک دامنی اور حلال غذا کھانے کی ترغیب جو ہے نا وہ اس نطفے سے ملے گی. لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ بچے کی تربیت ہے اس کی ولادت سے پہلے. یعنی ماں اور باپ نے ایسا مزاج اپنایا ہے جو مزاج تربیت ہی ہے کہ بچہ پہلے سے جو ہے نا وہ تربیت یافتہ ہو. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بزرگان دین اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ بچے کی ولادت سے پہلے، حتیٰ شادی سے پہلے، ماں باپ ایک دوسرے کے بارے میں اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لے کہ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کی لیاقت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. اب اگر ہم نے شادی کر لی، آیا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہاں مادی اعتبار سے نہیں بلکہ تربیتی عنوان سے اس پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر دونوں اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ بچے پاک دامن ایک معاشرے کے سپرد کریں، ایسا بچہ جو معاشرے کے لیے مفید واقع ہو، تو انہیں بچہ پیدا کرنے میں جو ہے وہ ترغیب دلائی جائے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرے، زیادہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی اختیار کرے اور مدینہ فاضلہ بنے. لیکن اگر یہ دونوں جو ہے وہ اس صلاحیت میں نہیں ہے، بچہ جو پیدا کریں گے وہ جاہل ہوگا، گنوار ہوگا، انہی کی طرح سے ان پڑھ قسم کا ہوگا، عام سادہ سی باتوں کو نہیں سمجھنے والا ہوگا، تو یہ جو ایک کند ذہن بچہ ہے یہ ماں باپ سے اس کو وراثت میں ملا ہے. لہٰذا ایسی احادیث پر توجہ کی جائے جو ولادت سے پہلے بچے کی تربیت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ دوسرا مرحلہ جسے روایات میں بیان کیا گیا ہے انتخاب زوجین کے بعد، وہ صالح اولاد کے لیے دعا ہے. یعنی ماں اور باپ دونوں نے سوچ سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اب نکاح کر لیا ہے، عقد کر لیا ہے، لیکن بچے کی ولادت کے مراحل کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی آپس میں نزدیکی کرنے سے پہلے، باقاعدہ وہ خداوند متعال کے حضور التجا کریں کہ اے میرے پروردگار، ہم اس عمل جنسی کے ساتھ ایک بچے کو اس دنیا میں لانے کے خواہش مند ہیں، ہماری تجھ سے التجا ہے کہ ایک پاک دامن، ایک عفیف، ایک نیک بچہ ہمیں عطا کر. اگر ایسی یہ دعا کریں گے اور ایسے مقدمات فراہم کریں گے جنہیں اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، تو یہ بچہ یقینی بات ہے ایک نایاب گوہر کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے گا. یا اس کے علاوہ روایات میں کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں جو باقاعدہ عمل مباشرت سے متعلق ہے. یعنی آپ لوگوں نے جو ہے وہ شادی میں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی اچھی طرح سے اخلاقی خصوصیات، اعتقادی خصوصیات، ان کا جائزہ لے لیا ہے. ان کا جائزہ لینے کے بعد شادی ہو گئی، اب دعا بھی کی ہے. اب جب دعا بھی کر لی ہے اور باقاعدہ عمل جنسی کے نزدیک آنا چاہ رہے ہیں، تو باقاعدہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اسلامی روایات میں باقاعدہ اس مطلب کی طرف تاکید کی گئی ہے کہ یہ کس ماحول میں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں، تاکہ ان کا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ عفیف، پاک دامن، نیک، فتین، ذہین اور دیندار قسم کا ہو جو معاشرے کے لیے مفید واقع ہو. تو کیا بیان کیا گیا ہے؟ مثلا روایات میں کچھ عناوین ہے، میں عناوین بیان کرتا ہوں، روایات بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف عناوین بیان کر رہا ہوں. آپ خود منابع روائی میں ان کا جائزہ لیں اور ان کو تلاش کریں. اگر جانچ پڑتال کریں گے تو یقیناً یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی روایات اسلامی میں. میں آپ کی خدمت میں یہ جو عناوین نقل کر رہا ہوں، وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 13، ابواب مقدمات نکاح و آداب.
اس میں آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، یہ آپ کو مل جائے گی، میں نے ریفرنس بھی آپ کی خدمت میں دے دیا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن جو دن کے ٹائم ہوتا ہے اور چاند گرہن جو رات کے ٹائم ہوتا ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کے اوقات میں والدین ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں۔ اگر ایسے اوقات میں یہ ایک دوسرے کے قریب جائیں گے تو اس کے آثار جو ہے نا وہ بچے تک منتقل ہوں گے۔ پھر روایات میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب سورج ڈھل رہا ہو یعنی غروب آفتاب کا وقت ہو تو اس وقت بھی والدین ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں۔ اگر قریب جائیں گے تو نتیجتاً اس کا جو اثر ہوگا وہ بچے پر پڑے گا۔ پھر اس کے علاوہ طلوع فجر اور طلوع خورشید یعنی سورج نکلتے وقت، ان دونوں اوقات میں بھی انسان کو جو ہے وہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا چاہیے، چونکہ یہ ڈائریکٹ اس کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو، یہ قمری مہینہ رمضان المبارک یہ استثناء رکھتا ہے، اس کی پہلی رات کو جب آپ نے چاند دیکھ لیا ہے تو اس پہلی رات کو میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی قمری مہینے ہیں ان کے آغاز میں، ان کے وسط میں اور ان کے آخر میں ماں باپ ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں۔ اگر قریب جائیں گے تو اس کے منفی اور نیگیٹو آثار جو ہے وہ بچے پر پڑیں گے اور اس کی تربیت درست نہیں ہو پائے گی۔ پھر اس کے علاوہ روایات میں جس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ احتلام کی حالت میں، یعنی انسان رات کو سویا ہے اور سونے کے بعد اس کو خواب میں احتلام ہو گیا مرد کو، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے احتلام تو ہو گیا ہے تو میں کیوں نہ جو ہے وہ اپنی ہمسر کے ساتھ بھی نزدیکی کر لوں، بیوی کے ساتھ بھی نزدیکی کر لوں اور پھر بعد میں ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ غسل کر لوں۔ ایسی حالت میں اگر یہ بیوی کے قریب جائے گا احتلام کی حالت میں اور اس دوران اس کا نطفہ ٹھہر جائے گا اور بچہ ٹھہر جائے گا تو یہ بچہ جو ہے اس کے ڈائریکٹ اس احتلام کے آثار اس بچے کے اوپر پڑیں گے اور اس کا عفیف اور پاک دامن ہونا نہایت مشکل عمل ہے۔ اور جس مطلب کی طرف روایات میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کمرے میں یہ زوجین یعنی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے قریب جا رہے ہیں اس کمرے میں کوئی دوسرا بچہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر تو بچہ ہوگا تو اس بچے پہ جو خارج میں موجود ہے اس پہ اس کے آثار مرتب ہوں گے اور وہ آثار مثبت نہیں ہوں گے، منفی آثار مرتب ہوں گے۔ ایک اس بچے پر آثار مرتب ہو رہے ہیں اور دوسرا وہ بچہ جو اس ملاقات کے نتیجے میں اور اس جنسی عمل کے نتیجے میں جو دنیا میں آئے گا اس بچے کے اوپر بھی منفی آثار مرتب ہوں گے۔ لہٰذا ان دونوں کو ایسی حالت میں ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا چاہیے جب اس کمرے میں کوئی تیسرا بچہ موجود ہے۔ اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ گھر کے اندر ماشاءاللہ 2 3 4 بچے ہوتے ہیں، سب ایک کمرے میں ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی اسی حالت میں ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بچوں کے اوپر نیگیٹو اس کے آثار مرتب ہوتے ہیں، وہ عفیف اور پاک دامن نہیں رہتے ہیں اور جو انواع و اقسام کی مشکلات آج کل معاشرے میں ہیں اس کے نتائج جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ روایات میں جس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے قریب جا رہے ہیں تو ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کی طرف نگاہ نہ کریں، اس کے بھی منفی آثار جو ہے وہ بچے کے اوپر پڑتے ہیں۔ روایات میں آثار کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، میں اس مطلب کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ مزید جو مطلب بیان کیا گیا ہے روایات میں بے عنوان ٹائٹل بے عنوان موضوع وہ یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کے قریب جا رہے ہیں تو وہ مکمل عریان حالت میں ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں بلکہ عفت و پاک دامنی کا دامن تھامے رکھیں اور اس طرح سے ایک دوسرے کے قریب جائیں۔ پھر اس کے علاوہ جو روایات میں مطلب جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے کہ انسان کھلے آسمان کے نیچے یہ عمل انجام نہ دے، اس میں خیر و برکت انسان کے لیے برقرار نہیں رہے گی۔ اور آگے جس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے قبلہ رخ ہو کر یا پشت بے قبلہ ہو کر انسان یہ اعمال انجام نہ دے، اس سے بھی بچے کے اوپر آثار جو ہے وہ مثبت نہیں بلکہ منفی آثار مرتب ہوں گے۔ اور آخری مطلب جس کی طرف میں اشارہ کروں وہ یہ ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہے انواع و اقسام کے طعام سے تو اب ایسی حالت میں اگر مرد یا عورت ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں تو اس کے نیگیٹو آثار جو ہیں وہ بچے کے اوپر پڑتے ہیں۔ یہ وہ آداب ہے جسے وسائل الشیعہ میں باقاعدہ فہرستوار بیان کیا گیا ہے، میں نے گویا کہ آپ کی خدمت میں ان کی فہرست بیان کی ہے۔ تو اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بچے کی ولادت سے پہلے اسلام نے اس کی تربیت کے لیے کیا آثار
مرتب کر رکھے ہیں کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کا انتخاب اچھے عنوان سے ہو، انتخاب کرنے کے بعد آپ دعا پڑھیں باقاعدہ وہ جو منابع اسلامی میں بیان کی گئی ہیں، تاکہ بچہ پاک دامن اور عفیف فتین ذہین اس دنیا میں آئے، اور پھر اس کے بعد آداب مباشرت اور جماع کے آداب اسلام نے بیان کر دی ہیں روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، تاکہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اب ہم ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں اور پھر کہیں یہ کند ذہن کہاں سے آ گیا، ہمارے خاندان میں تو تھا ہی نہیں، نہ ماں کی طرف تھا نہ باپ کی طرف تھا، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ بھئی یہ انہی عوامل اور آثار کے نتیجے میں آیا ہے کہ جن کا آپ نے خیال نہیں رکھا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا سے ایک روایت بطور تبرکن میں نقل کرتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ قمری مہینے کے آغاز میں، قمری مہینے کے وسط میں اور قمری مہینے کے آخر میں اگر انسان مجامعت کرتا ہے تو یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ جنون میں مبتلا ہوتا ہے، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، نقص العضو ہوتا ہے، ناقص العقل ہوتا ہے، یا اس قسم کے عوامل حضرت سید الاوصیاء نے بیان کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، پیدائشی حالت میں ہی وہ اپاہج ہے، تو اب خداوند متعال کے اوپر الزام دینا شروع کر دیں کہ بھئی خدا نے ہمیں جو ہے نا وہ لولا لنگڑا بچہ دے دیا ہے، خدا نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ بھئی ظلم تو آپ نے خود کیا ہے، جو آداب مباشرت اسلام نے بیان کی ہیں آپ نے ان کی رعایت نہیں کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ کند ذہن پیدا ہو گیا ہے، اس میں تو عقل ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا ہے، بالکل اس کو کچھ شعور ہی نہیں ہے، دیوانہ قسم کا ہے، جنون میں مبتلا ہے، اس میں اصلا شعور نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ ابتدائی آپ نے دیکھا ہوگا 30 سال 40 سال کا بچہ ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی سمجھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ ذہن چھوٹا ہوتا ہے، کیوں؟ چونکہ انہوں نے ان آداب کی رعایت نہیں کی ہے۔ تو عزیزان محترم ان چیزوں کو آپ اسلامی منابع میں باقاعدہ تلاش کریں۔ پھر حمل کے دوران یعنی جب آپ نے مجامعت کر لی ہے اور نطفہ خاتون کے رحم میں ٹھہر گیا ہے، تو اب جب نطفہ عورت کے رحم میں موجود ہے اب اس کی تربیت کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں پر باقاعدہ روایات میں جس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تم اس ماں کو کھجور کھلاؤ گے تو یہ بچہ حلیم پیدا ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس بچے کی ماں خربوزہ کھائے گی تو اس کے نتیجے میں یہ بچہ خوبصورت بھی ہوگا، خوش اخلاق بھی ہوگا۔ اور بھی اس قسم کی روایت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت وثنا فرماتے ہیں کہ ایک بہ نام کا ایک پھل ہوتا ہے، اگر ماں یہ پھل کھائے بہ نام کا تو اس سے یہ بچہ جو ہے یہ خوش اخلاق ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو ظاہراً یہ بہ نام کا پھل موجود نہیں ہے لیکن یہاں ایران میں موجود ہے۔ اگر یہ بہ پھل کھایا جائے تو یہ بچہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، خوش اخلاق بھی ہوتا ہے، عقل مند بھی ہوتا ہے۔ یہ روایت امام صادق آل محمد سے ہے، امام رضا سے بھی روایت ہے کہ جس میں عقل کی طرف تاکید کی گئی ہے۔ تو عزیزان یہ کس کے لیے کی گئی ہے؟ یہ تاکید ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو آئندہ گزشتہ نسلوں میں گزر چکے ہیں حضرات اہل بیت کے لیے زمانے میں، ان لوگوں کو اہل بیت نے بیان کیا، ہم لوگ آج اس سے مستثنا ہے نہیں۔ عزیزان آج جو ہم مشکلات میں ہیں ان مشکلات کی بنیادی وجہ یہی آداب زندگی ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں، اور پھر نتیجتاً ہم مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مشکلات میں مبتلا ہونے کے بعد ہم کسی دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو گئی ہے۔ نہیں عزیزان ایسا نہیں ہے، ہمیں آداب اسلامی کی رعایت کرنی چاہیے۔ اب بچے کی حمل کے دوران بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلامی تعلیمات میں یہ بیان کیا گیا ہے، اطباء یہ مطالب بیان کرتے ہیں، آپ ان دونوں کا اگر خیال رکھیں تو بچے پہ اس کا اثر پڑے گا، جیسے خوراک کا اثر پڑتا ہے ویسے ہی کلام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ پھر اب اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اب اس کی پیدائش کے بعد تربیت سے متعلق کیا اقدامات اسلامی تعلیمات میں بیان کیے گئے۔ مثلا پہلا مرحلہ جسے اسلام نے تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے وہ دودھ پلانا ہے، یعنی ماں اپنے سینے سے بچے کو دودھ پلائے۔ یہ باہر ڈبوں کا دودھ، فیڈر کا دودھ یہ نہیں، بلکہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یعنی ماں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائے، یہ اس کا حق ہے، مسلمہ حق ہے۔ پہلی مرتبہ دودھ پلانا تو ماں پر واجب ہے، باقی مدت میں ماں پر واجب نہیں ہے، لیکن ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پلائے۔ اگر اس دودھ پلانے کے لیے اس کو باپ سے پیسے بھی لینے پڑے تو وہ پلائے، اس کو اجرت لے کے پلائے، لیکن پلائے اس کو حولین کاملین۔
یہ تاکید کی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس للصبی لبن خیر من لبن امہ، کہ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی اور غذا نہیں ہے۔ یہ وہ دودھ ہے جس کے ذریعے سے ماں کے اعتقادات کا، ماں کی اخلاقیات کا، ماں کے کیریکٹر، عفت اور پاک دامنی اس دودھ کے ذریعے سے بچے تک منتقل ہوگی۔ لہٰذا آپ اس کی ملموس مثال دیکھ لیں کہ وہ مائیں جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اگر وہ کوئی ایسی چیز کھا لے کہ جو بالفرض جن کے آثار منفی ہوں، تو وہ ڈائریکٹ اس دودھ کے ذریعے سے بچے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بھئی کیوں بیمار ہوا ہے بچہ؟ بھئی ماں نے کوئی الٹی چیز کھا لی ہے، بھئی ماں نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس سے بچے کو زکام ہو گیا۔ لہٰذا یہ دیکھیں، اس کو آپ اپنی زندگی میں محسوس انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ایک خوراک جو ماں کھا رہی ہے، اس خوراک کے نتیجہ جو ہے وہ دودھ کے ذریعے سے بچے تک منتقل ہو رہا ہے، تو ماں کی آئیڈیالوجی، ماں کے اعتقادات، ماں کا عزاداریوں میں جانا، جشن کی محفلوں میں جانا اور اس کے بعد وہ دودھ کو پلانا، تو اس کا یقینی بات ہے بچے کے اوپر پازیٹیو آثار مرتب ہو گئے۔ لہٰذا ان باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسلامی تعلیمات میں باقاعدہ یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو دان دی جائے، بائیں کان میں اس کے اقامت دی جائے۔ یہ اذان اور اقامت دینے سے یہ بچہ اس دنیا میں دنیاوی بلاؤں سے اور سماوی بلاؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ اور بعض روایات میں تو تاکید یہاں تک کی گئی ہے کہ ماں کہ وہ ناف کاٹنے سے پہلے بچے کے کان میں اذان و اقامت دی جائے۔ تو دیکھیں، اسلام نے بیان کیا ہے، تعلیمات دی ہیں، آگے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیں۔ یا مثلا بچے کو گڈی دینا، ہمارے ماحول میں معمولاً یہ بات اس طرح سے کہی جاتی ہے کہ وہ بچہ جو بچے کو سب سے پہلے کوئی چیز اس کے منہ میں ڈالے گا، اس کی اخلاقیات اس بچے کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی اخلاقیات منتقل ہوں گی، اخلاقیات اس کے ماں باپ ہی کی منتقل ہونی ہے۔ وہ پہلی چیز جو بچے کو کھلائی جا رہی ہے، اس کے متعلق روایات میں تاکید کی گئی ہے، اور کسی چیز کے متعلق تاکید نہیں کی گئی ہے۔ وہ پہلی چیز جو بچے کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے، کہا گیا ہے کہ اسے کھجور کھلائی جائے۔ اس بچے کو، یہ بچے کو اگر کھجور کھلائی جائے گی تو یہ حلیم الطب ہوگا، یہ ذہین ہوگا، فتین ہوگا۔ اور ہماری روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں جو تاکید کی گئی ہے وہ ہے تربت حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت وسلم۔ بچے کی ولادت کے وقت آپ اس کو سید الشہداء کی تربت اگر تھوڑی سی چٹا دیتے ہیں تو یہ بچہ عزادار ہوگا، یہ بچہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدت مند ہوگا۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت وسلم فرماتے ہیں، حنکوا اولادکم بتربت الحسین علیہ السلام فانہ امان، یعنی اپنے بچوں کو باقاعدہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت وسنا کی تربت سے باقاعدہ ان کی جو ہے نا وہ گٹھی رکھو اور ان کو وہ کھلاؤ، کیونکہ یہ ان کے لیے امان ہے، ان کے لیے آفات و بلیات سے نجات کا راستہ ہے۔ لہٰذا اس چیز کا ہونا بچے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ والدین کے جو وظائف بیان کیے گئے ہیں وہ یہ بیان کیے گئے ہیں کہ والدین بچے کا اچھا نام رکھیں، والدین بچے کو شہد کھلائیں، والدین بچے کا عقیقہ کریں، والدین بچے کا ولیمہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وسنا سے فرما رہے ہیں کہ یا علی حق الولد علی الوالد ہے ان یحسن اسمہ، کہ بچے کا والدین کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس کا نام اچھا انتخاب کرے۔ اگر ماں باپ اچھا نام بچے کے لیے انتخاب نہیں کریں گے تو ساری زندگی اس بچے کے لیے جو ہے وہ مشکلات رہیں گی۔ لہٰذا بس اوقات ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کو نام کے اعتبار سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنا نام تبدیل کرواتے ہیں اور پھر اس کے مراحل جو ہے نا وہ زندگی میں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا میں آتا ہوں اصلی کتاب کی طرف، جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مرحوم خواجہ نے جو تعلیم کے وقت کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ وقت
महद से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि महद से पहले का भी वक्त है। उस चीज की तरफ भी तवज्जो रखनी चाहिए जिसे रिवायात इस्लामी में भी बयान किया गया, और आज की जदीद मेडिकल साइंस और जदीद तहकीकात भी इस मतलब की तरफ इशारा कर रही हैं। लिहाजा मरहूम ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमा रहे हैं, वक्त तअल्लुम मिनल महद इलल लहद, यानी बच्चे की जो तालीम का वक्त है वो उसके गहवारे से है, उसके पींगे से है, मां की आगोश से है। वहां से बच्चा तालीम का आगाज करे और फिर कब्र तक बाकायदा तालीम हासिल करने में अपना वक्त गुजारे। लिहाजा हम देखते हैं कि इस्लामी तालीमात में तहसीले इल्म के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है कि इस वक्त से तहसील इल्म का आगाज किया जाए। मजीद आजकल के दौर में आप देख रहे हैं बच्चे को 5 साल के सिन में स्कूल में डाला जाए, उससे पहले प्रेप में हो, उससे पहले नर्सरी में हो, या इस किस्म की चीजें जो आजकल के मुआशरे में राइज हैं। ईरान के अंदर 7 साल का बच्चा स्कूल में लेते हैं। 7 साल तक बच्चा जो मर्जी करता रहे, गलियों में कुचों में आवारागर्दी करता रहे। 7 साल बाद जब वो तालीम से बेजार हो जाए तो उसको अब आप स्कूल में डाल दें। लेकिन बाज वालिदैन जो इन चीजों की तरफ मुतवज्जे होते हैं वो बच्चे को बाकायदा ऐसे इदारों में भेजते हैं कि जो 7 साला पीरियड को पूरा करने के लिए इस वसत में उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी के मुतकफिल हैं। ये एक अहसन इकदाम है। लेकिन अगर बच्चे को यूं ही छोड़ दिया जाए गली में कि जो मर्जी करता रहे, तो यकीनी बात है कि वो तालीम से बेजार हो जाएगा। लिहाजा आप देखें कि तालीमी रेशो वो कि ईरान में बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चे जो हैं वो ज्यादा तहसील इल्म नहीं करते हैं। क्यों? ज्यादा से ज्यादा FA कर लिया और उसके बाद तहसील तरके तहसील कर दी, और फिर बाद में जो है ना, यकीनी बात है असल चीज इल्म है। लिहाजा मरहूम ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह तालीम के इस मुतालिक फरमा रहे हैं कि वक्त तअल्लुम मिनल महद इलल लहद, यानी महद से लहद तक। बाज लोग इसी, चूंकि मरहूम ख्वाजा ने भी कीला की तरफ इशारा किया है, ये नहीं बयान किया कि यह हदीस नबवी है या हदीस नबवी नहीं है। यही मतलब के वक्त तअल्लुम मिनल महद इलल लहद बाज मर्तबा इस उन्वान से जिक्र किया जाता है कि उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। खूब बाज लोग इस हकीमाना जुमले को इस कदर शोहरत हो चुकी है कि बाद लोग गुमान ये करते हैं कि शायद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी हदीस है। नहीं, ये नूरानी हदीस नहीं है। अहले सुन्नत जो आलिम दीन है यूसुफ करदावी, उन्होंने इस बात की तसरीह की है कि ये हदीस नबवी नहीं है। मुमकिन है किसी हकीम का कौल हो, मुमकिन है हजरात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से भी कहीं ये बात नकल हुई हो, लेकिन हमें मनाबे में ये मतलब बेउनवान हदीस नहीं मिला है। मशहूर कौल है, एक हकीमाना कौल है, इसकी नफी नहीं की जा सकती है। लिहाजा मरहूम ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जुमले के आगाज में कीला का लफ्ज इस्तेमाल किया है। नहीं कहा काला रसूलुल्लाह, नहीं कहा काल अल मासूम, यह किसी मासूम की तरफ निस्बत नहीं दिया, बल्कि कीला कि यह एक कौल मशहूर और मारूफ है हमारे जमाने में, और ये हदीस है या नहीं ये नहीं है। हम सीना बसीना अपने बुजुर्ग उलमा से, सलफ साले से इस मतलब को सुनते आए हैं कि वक्त तअल्लुम मिनल महद इलल लहद या उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, के महद से लहद तक का ये जो दौरानिया है, इसमें इंसान को तहसील इल्म में मसरूफ रहना चाहिए। लेकिन इस बात की तरफ भी आप तवज्जो रखें कि हमारे बुजुर्ग उलमा सलफ साले की ये सीरत रही है कि वो आखिरी औकात, उम्र के आखिरी लम्हात, उसमें भी वो कोशिश करते हैं कि तहसील इल्म में मसरूफ रहें। लिहाजा अब्बाद उलमा की सीरत जिंदगी को मुताला करें तो वहां आपको मिलता है कि उनका आखिरी अयाम है, लेकिन किसी बच्चे को कह रहे हैं कि जाओ फला तफसीर की किताब ले और मेरे सामने कोई चीज पढ़ो ताकि मैं उससे कुछ सीख लूं, या कोई ना कोई ऐसा मसला पूछ रहे हैं कि भाई ये पूछ लूं, तो फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई आप अब इस वक्त में ये चीज कहा, मैं इसको जान के मरूं तो वो ज्यादा अच्छा है, या इसी जहालत की मैं हालत में इस दुनिया से चला जाऊं। लिहाजा मिनल महद इलल लहद यानी कोई कैद नहीं है। बस औकात लोग कहते हैं कि भाई अब ये इंसान जो है वो 40 साल का हो गया है, 50 साल का हो गया है, ये तहसील इल्म के काबिल नहीं रहा। नहीं, तारीख में बेपना ऐसे आपको मवारिद मिल जाते हैं कि अफराद अधेड़ उम्र में भी आते हैं और आकर कमालात तक पहुंच जाते हैं, और फिर उनकी किताबें जो है वो बाकायदा निसाबे दरसिए मदारिस में का हिस्सा बन जाती हैं। तो अजीजान, ये ऐसा कोई महदूदियत नहीं है। लिहाजा मरहूम ख्वाजा की हम इबारत की तरफ आए, फरमा रहे हैं वक्त तअल्लुम मिनल महद इलल लहद, महद से लहद तक जो है ना वो तहसील होनी चाहिए। इस कदर इश्तियाक होना चाहिए इंसान को कि इंसान हर वक्त तहसील इल्म के लिए जो है ना वो लगा रहे और कुछ ना कुछ सीखने के चक्कर में हो ताकि उसकी मालूमात में इजाफा हो। लिहाजा
ایک مطلب جسے آغا قرضاوی نے بھی نقل کیا ہے اور باقاعدہ یہ حدیث کا حصہ ہے، فرما رہے ہیں کہ منہومان لا یشبعان، یعنی دو گروہ ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، طالب علم و طالب دنیا، یعنی ایک طالب علم ہے کہ جتنا آپ اس کو علم دیتے جائیں گے یہ کبھی سیراب نہیں ہوگا، اور ایک طالب دنیا ہے کہ جتنی دنیا آپ اس کے اندر ڈالتے جائیں یہ کبھی دنیا سے سیراب نہیں ہوگا، چونکہ اس کی اشتہا ایسی ہے کہ وہ کبھی پر ہونے والی نہیں ہے، یہ اشتہا آور چیز ہے۔ لہٰذا اسی مطلب کو اگر آپ اہل سنت کے منابع میں دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کیا فرما رہے ہیں کہ منہومان لا یشبعان، کہ دو ایسے گروہ ہیں کہ جو کبھی سیر نہیں ہوتے ہیں۔ کون سے؟ منہوم فی العلم، وہ جو علم کا بھوکا ہے، اور لا یشبع منہ، وہ کبھی بھی اس علم سے جو ہے وہ اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے، ہر وقت اس کی تڑپ رہتی ہے۔ ومنہوم فی الدنیا، اور جو دنیا کا بھوکا ہے، لا یشبع منہا، وہ کبھی بھی دنیا سے سیراب اور سیر نہیں ہوتا، ہر وقت دنیا کی تڑپ اور دنیا کا لالچ اس کے اندر برقرار رہتا ہے۔ ہمارے منابع میں یہی مطلب جو ہے وہ مختلف الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نقل ہوا ہے، مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بھی نقل ہوا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بھی نقل ہوا ہے۔ مختلف الفاظ ہیں، مختلف تعبیرات ہیں۔ اگر آپ آغا محمدی نیک شہری کی میزان الحکمہ کا جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 2071 اٹھا کے دیکھیں تو میں نے وہاں سے چونکہ یادداشت کیا ہے تو مختلف قسم کی وہاں پر مجھے احادیث ملی ہیں کہ جن کا مضمون یہی ہے کہ منہومان لا یشبعان طالب علم و طالب دنیا، یہ مختلف الفاظ سے وہاں پر نقل کیا، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ میں مرحوم خواجہ رحمت اللہ علیہ کی عبارت کو مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرما رہے ہیں وَأَفْضَلُ أَوْقَاتِهِ، یعنی تحصیل علم کا ہم نے یہ جان لیا کہ کوئی پیریڈ معین نہیں ہے، ولادت سے پہلے یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے بچے کی، اور پھر مرنے تک جو اس کو قبر میں اور لحد میں اتار رہے ہیں، اور جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کر چکا ہے، یہ اس قبض کرنے کے پہلے تک مراحل میں باقاعدہ انسان کو تحصیل علم میں مصروف رہنا چاہیے، اور باقاعدہ لالچ کے عنوان سے رہنا چاہیے کہ مجھے ملتا رہے، علمی رزق میرا کم نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی رزق کی فکر میں نہ ہو۔ اگر ایسا طالب علم ہو تو اس کو کس وقت کتاب اٹھانی چاہیے، کس وقت مطالعہ کرنا چاہیے، کس وقت تحصیل علم میں مصروف رہنا چاہیے، تو مرحوم خواجہ کی عبارت نہایت مختصر ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ أَوْقَاتِهِ، تحصیل علم کا افضل ترین وقت کیا ہے؟ شروع الشباب، یعنی انسان جب جوان ہے، جب اس کی تمام قوتیں شادابی کے عالم میں موجود ہیں، ایسے وقت اگر وہ تحصیل علم میں مصروف رہے گا اور علم حاصل کرے گا تو یقینی بات ہے اس کو زیادہ توانائی کے ذریعے سے علم حاصل کرنے میں مدد ملے گی، زیادہ علم کے خزانے وہ حاصل کرے گا، زیادہ معارف تک پہنچنے کی وہ کوشش کرے گا، اور زیادہ سیراب ہو سکتا ہے اس جوانی کے عالم میں۔ لیکن اگر ادھیڑ عمر میں آئے، بڑھاپے میں آئے تو یقینی بات ہے وہ قوہ اب تحلیل ہو چکی ہیں، اب وہ جوانی والی کیفیت اس انسان کے اندر موجود نہیں ہے، وہ تغدو کرنا، وہ جستجو کرنا، وہ جدیت کا مظاہرہ کرنا، اب وہ اس کے اندر توان نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ محنت کرے گا، کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جائے گا، لیکن اگر یہ جو اب محنت کرنے لگا ہے اگر جوانی کے عالم میں کرتا تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا اور بہت ہی کمال تک پہنچ جاتا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں افضل اوقاتہ شروع الشباب، یعنی جوانی کا آغاز جسے ہم نوجوانی کہتے ہیں، اس نوجوانی کے عالم میں باقاعدہ تحصیل علم کا آغاز کرے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس وقت کرے، یہ تو عمر کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے، وقت کیا ہونا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں وقت السحر، یعنی سحری کے وقت اگر یہ بیٹھ کر مطالعہ کرے تو جو اس ٹائم اس کے علم میں برکت آئے گی وہ باقی 24 گھنٹوں میں مطالعہ کرنے سے برکت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ وما بین العشاءین، اور مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، یہ جو درمیانی وقت ہے، اس وقت میں اگر وہ مطالعہ کرے تو یہ بہت ہی
پرفضیلت وقت ہے مطالب کو اخذ کرنے کے اعتبار سے. لہٰذا قدیم میں نماز مغرب جدا پڑھی جاتی تھی، نماز عشاء جدا پڑھی جاتی تھی، ظہر اور عصر جدا پڑھا کرتے تھے افضل وقت میں ان نمازوں کے. تو یقینی بات ہے مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان ایک فاصلہ برقرار ہوتا تھا. اس فاصلے کے اندر وہ درس پڑھے، مطالعہ کرے، تحقیق کرے، تو یہ ایک سری اخذ کرنے کا وقت ہے جس سے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. پھر مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَنبَغِي أَن يَسْتَغْرِقَ جَمِيعَ أَوْقَاتِهِ، یعنی ضروری ہے کہ ایک طالب علم اپنے تمام اوقات میں تحصیل علم میں مگن رہے، غرق رہے تحصیل علم کے لیے. اور اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر زیادہ نتائج حاصل کرنا اس کے لیے میسر ہوں گے. لہذا فرما رہے ہیں فَإِذَا مَلَّ، یعنی جب یہ طالب علم کسی علم کو پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے، خستہ ہو جاتا ہے، من علم، فَإِذَا مَلَّ من علم، جب کسی علم سے یہ تھک جاتا ہے طالب علم، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں یشتغل بعلم آخر، اسے اس موضوع کو چھوڑ کر کسی دوسرے موضوع کا انتخاب کر لینا چاہیے. لہٰذا انسان جیسے آج کل کے دور میں مختلف موضوعات پر تحقیقات کر رہا ہوتا ہے، مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اسلامیات ہے، پاکستان اسٹڈی ہے، یا کوئی بھی کتاب ہے، یہ مختلف کتابیں اس نے پاس رکھی ہیں اپنے. اگر وہ فزکس پڑھ کے تھک گیا تو ریاضی اٹھا لے، ریاضی پڑھ کے تھک گیا تو مطالعہ پاکستان اٹھا لے، وہ پڑھ کے تھک گیا تو اب وہ اسلامیات اٹھا لے، یا ہمارے دینی اس میں اگر وہ صرف پڑھ رہا ہے تھک گیا ہے تو نحو اٹھا لے، نحو سے تھک گیا ہے تو اخلاقیات اٹھا لے، اخلاقیات سے تھک گیا ہے تو حکایات علماء اور قصص انبیاء ان کا مطالعہ کرنا شروع کر دے. اس سے اس کے اندر وجود میں جو ایک وہ جو خستگی آ جاتی ہے، ایک تھکاوٹ جو آ جاتی ہے، وہ برطرف ہو جائے گی. لہٰذا فرما رہے ہیں فَإِذَا مَلَّ مِنْ عِلْمٍ، جب وہ ایک علم سے تھک جاتا ہے، یشتغل بعلم آخر، تو دوسرے علم میں وہ مصروف ہو جائے تاکہ اس کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف ہو اور وہ زیادہ اس وقت سے استفادہ کرے. پھر مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الطائفہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق فرما رہے ہیں وقانا محمد بن حسن، یعنی شیخ الطائفہ شیخ محمد بن حسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے بانی مؤسس، ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ لا ینام اللیل، وہ رات کو بالکل نہیں سویا کرتے تھے. وکانا یضع عنده دفاتر، مرحوم شیخ طوسی کے پاس مختلف موضوعات کی کاپیاں اور کتابیں موجود ہوتی تھی. فَإِذَا مَلَّ مِن نَوْعٍ، جب وہ ایک نو سے تھک جاتے تھے مطالعہ کرنے کے اوپر، تو يَنْتَظِرُ وَيَنْظُرُ إِلَى نَوْعٍ آخر، تو وہ نظر کرتے تھے، نگاہ دوڑاتے تھے کسی دوسرے دلچسپ موضوع کی طرف اور اس کو اٹھا کر اس کا مطالعہ کرنا وہ شروع کر دیتے تھے. ساری رات مطالعہ کرتے رہتے تھے، لیکن سوتے نہیں تھے، لیکن موضوع تبدیل کرتے رہتے تھے. مگر ایک موضوع پڑھ کے تھک گئے تو دوسرے دلچسپ موضوع کو اٹھا لیا، اس سے تھک گئے تو کسی تیسرے دلچسپ موضوع کو اٹھا لیا، اور اس طرح سے تمام رات مطالعہ کرتے رہتے تھے اور اس وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. وَكَانَ يَزَعُ عِنْدَهُ الْمَاءَ، یعنی مرحوم خواجہ مرحوم شیخ الطائفہ شیخ محمد بن حسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر کے پاس یا اپنے مطالعہ کرنے والی جگہ کے پاس پانی رکھا کرتے تھے. اس پانی کو رکھنے کا فلسفہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ کان یضع عنده الماء، اپنے پاس پانی رکھتے تھے، ویزیل نومہ بالماء، اور جب ان کو نیند آنا شروع ہوتی تھی تو اس پانی کے ذریعے سے منہ پہ چھٹا مار کے وہ اپنی نیند کو زائل کرتے تھے اور اسے بھگا دیتے تھے. وکان یقول، اور مرحوم شیخ الطائفہ شیخ محمد بن حسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس مطلب کا تکرار کیا کرتے تھے اور کیا فرماتے تھے کہ النوم من الحرارت، یعنی یہ جو نیند ہے یہ حرارت سے آتی ہے. یعنی جب انسان کی آنکھیں سنگین ہو جاتی ہیں، گرمی محسوس ہونے لگتی ہے تو انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے میں اگر انسان پانی کا چھٹا منہ پہ مار لے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو گرمی کی حرارت ہے وہ تھم جاتی ہے اور پھر انسان جو ہے نا وہ شاداب اور سروحال ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ مطالعہ کر سکتا ہے. لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو مہد سے لحد تک باقاعدہ تحصیل علم کرنی چاہیے. یہ ایک مطلب جسے مرحوم خواجہ نے بیان کیا. دوسرا مرحوم خواجہ بیان کر رہے ہیں کہ جوانی کے عالم میں تحصیل علم کرنی چاہیے، سحر کے وقت تحصیل علم کرنا چاہیے،
عشاءین کے درمیان تحصیل علم کرنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ مرحوم خواجہ فرما رہے ہیں کہ دقت کے ساتھ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے پاس مختلف موضوعات کی کتابیں رکھ لینی چاہیے. ایک سے تھک گئے تو دوسری کو اٹھا لیا, تو تیسری کو اٹھا لیا. تمام رات شیخ و طائفہ نہیں سوتے تھے اور اپنے پاس پانی رکھتے تھے تاکہ اگر ان کی نیند جو ان پہ غلبہ آنا شروع ہو تو پانی کا منہ پہ چھٹا ڈال دیا جائے تاکہ وہ نیند ان کی زائل ہو جائے. یہ وہ تمام موضوعات ہیں جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر سی فصل میں بیان کیے. ہمارا بیان کافی طولانی ہو گیا, میں اس بابت آپ سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن نہایت ہی ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک جامع مطلب آپ تک منتقل کیا جائے جس سے آپ کو تمام جوانب سے بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے. لیکن اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی ابہام ہے, کوئی سوال ہے, تو وہ اسی ویڈیو کے جو کمنٹ باکس ہے اس میں وہ سوال مجھے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اولین فرصت میں بشرط حیات آپ کے سوال کا جواب دوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.